جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب میں دنگل کا آغاز ہو گیا ہے اور ایک نیا دنگل ہے جو کہ اب پنجاب میں لڑا جائے گا ایک طرح سے 4 مہینے کے بعد۔ اسی طرح کی سچویشن ہے جس طرح سے جب حمزہ شہباز وہاں پہ عدم اعتماد کے بعد وزیر اعلیٰ بنے تو ایک سچویشن بنی تھی، اور اب دوبارہ اسی طرح سے ایک سچویشن بننے جا رہی ہے۔ اس بار فرق صرف اتنا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی شاید اس کے اندر اس طرح کی شمولیت نہ ہو جیسے کہ پچھلے عدم اعتماد کے اندر تھی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسرا، عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بھی آج بہت اہم فیصلہ جو ہے وہ کابینہ نے کیا ہے، اور ان کیسز کو جو ہے وہ آگے لے کے جانے اور ان کو سپیڈ اپ کرنے کے حوالے سے، خاص کر کے جو توشہ خانہ کیسز ہیں، جو مس ڈکلیریشن کے معاملات ہیں، اس کے اوپر کابینہ نے یہ کہا ہے کہ اس کو تیز کیا جائے اس پروسیس کو، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں مس ڈکلیریشن کے اور ان کے جو اثاثے چھپانے کے حوالے سے ان کے جو بے قاعدگیاں پائی گئی ہیں، توشہ خانہ کے گفٹس خریدنے اور وہ رقم کے معاملے کے اوپر، اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ اب معاملات جو ہیں ان کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ ان سارے معاملات پہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے، خاص کر کے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، جو امکانات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی ایک اور آڈیو، مبینہ آڈیو جو ہے اس کے اوپر وہ اب کل منظر عام پہ آئی ہے، اور وہ مختلف حلقوں کے اندر وہ سرکولیٹ بھی کر رہی ہے، اور یہ انتہائی نامناسب اور جسے کہنا چاہیے اخلاق سے گری ہوئی ویڈیو بھی ہے اور آڈیو بھی ہے، اور یہ حرکت بھی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ سیاست تو شاید پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں، جس نے بھی ریکارڈ کی ہے، جس وقت بھی ریکارڈ ہوئی ہے، اس کو یوں منظر عام پر لانا ذاتیات کے حوالے سے یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، اور افسوسناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، اور اس طرح کی ہتھ کنڈوں سے، اس طرح کی چیزوں سے آپ کسی کو بھی جو ہے وہ ناک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے بارے میں جو چیزیں ذاتی حیثیت میں یا ذاتیات سے ہٹ کے ہیں، سیاسی ہیں، ان کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے، ان سے اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے، کرپشن کے اوپر بات ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کے ذاتی معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پردہ اس پہ ڈالنے کی بات کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کہنا ضروری تھی، قطع نظر اس کے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہمیشہ سے رکھا، شاید اسی وجہ سے یہ چیزیں ان کے اوپر پلٹ کے واپس آتی ہیں، شاید کسی اور کی ہوتی تو اتنی زیادہ لوگ اس کے اوپر بات نہ کر رہے ہوتے، لیکن جب آپ ہائی مورل گراؤنڈز سیٹ کرتے ہیں یا آپ ایسے پیڈسٹل پہ خود کو کھڑا کرتے ہیں تو پھر نیچرلی لوگ جو ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ طیبہ گل کی جو ویڈیوز ریلیز کی گئی تھیں، اور پھر جس طرح سے ان کے الزامات ہیں کہ ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو یہ بات بھی انتہائی نامناسب اور نازیبا بات تھی، اس کی بھی یہ بھی قابل مذمت تھی، اور اب وہی چیزیں جو ہیں اسی طرح کی اگر عمران خان صاحب سے منسوب کر کے باہر آ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ تو یہ بات کہنا اس لیے ضروری تھا کہ جو آپ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر جس طرح کی بھی چیزیں سامنے آئے، لیکن ایک فائن لائن ضرور ہونی چاہیے، اعتراض، تنقید اور مخالفت کے بیچ میں ایک فائن لائن ضرور ہونی چاہیے، اس کو کراس قطعی طور پر نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ آج جو عمران خان صاحب کے کیسز کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے امکانات بھی جو کہ ہم سن رہے ہیں مختلف حوالوں سے، مختلف جگہوں سے، وہ بھی امکانات بھی روشن ہوئے ہیں، اور اس طرح کے کیسز جب ظاہر ہے FIA پہ یا باقی FBR وغیرہ کے جو کیسز ہیں وہ تو اس میں تو اس طرح کے معاملات نہیں آتے، لیکن جو بے قاعدگیاں ہیں یا جس طرح سے مختلف حوالوں سے جو کرپشن کے کیسز ہیں، حکومت ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہ رہی ہے اور اس پہ معاملات کو تیزی اس میں لانا چاہ رہی ہے۔ دوسری جانب جو پنجاب ہے اس میں کل ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب رات کو 10 بجے کے قریب سیکریٹریٹ کو کھلوا کے وہاں پر ایک عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی،
اور ظاہر ہے کہ سارا سٹاف جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کا ہے، تو پرویز الہی صاحب کے طرف سے لوگوں کو اس طرح سے ان کے سیکریٹریٹ کے جو سٹاف ہے ہیں تو اسپیکر وہاں پہ سبطین خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آفس میں رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہے، تو تحریک عدم اعتماد کا اتنی سہولت کے ساتھ جمع ہو جانا جو ہے وہ ایک اچنبے والی بات ضرور لوگوں کو لگی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کو جمع کرانا، اس پہ ووٹنگ کرانا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بنا دیا گیا تھا۔ اس وقت پنجاب کے اندر جو دنگل لڑا گیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ معاملات عدالت میں گئے تھے، پھر عدالت میں جس طرح کے فیصلے آئے وہ بھی ایک تاریخ رقم کی گئی ہے، اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو تاریخ کے کٹہرے میں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ جو ہے جس کی آبادی کروڑوں میں ہے، 13 کروڑ کی آبادی کا یہ صوبہ ہے، جو کہ فائنینشلی بہت سٹرونگ صوبہ تھا، ابھی بھی تھوڑا بہت ہے، کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی خراب کیا جائے۔ تو یہ ایک طرح سے جو سچویشن بنائی گئی، جو پولیٹیکل ایک سیاسی غیر یقینی اور عدم استحکام صوبہ پنجاب کے اندر لایا گیا، اس سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر جو کردار ہوں گے وہ آہستہ آہستہ ضرور سامنے آئیں گے، اور پتہ چلے گا کہ عدالت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے جو کردار ہیں اس وقت جنرل باجوہ بہت کھل کے حمایت کر رہے تھے پرویز الہی صاحب کی، عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے تھے، اس کے خود مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب نے اسٹیٹمنٹس بھی دیے۔ تو یہ ساری چیزیں باہر آئیں گی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، یہاں تک کہ عدالت نے یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ عدم اعتماد کے اندر جو ووٹ نہیں ڈالے جائیں گے پارلیمانی پارٹی کے خلاف، صدر کی ہدایت کے خلاف جو ڈالے جائیں گے سربراہ کی پارٹی کے، وہ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، پھر کہا کہ کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ بھی جو ہے نا کسی نہ کسی دن یہ سامنے ضرور آئے گا، اور اس پر سے بھی پردہ اٹھے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ اس وقت پنجاب کے اندر جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں اور اتحادی جماعتیں خاص کر کے وہاں پہ بیٹھی ہیں، آصف زرداری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری شجاعت صاحب وہاں پہ موجود ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے پیش کی گئی ہے تاکہ اسمبلیوں کو ٹوٹنے سے یا تحلیل کرنے سے بچایا جائے، کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو اسمبلیاں جو ہیں وہ اس کو برخاست آپ نہیں کر سکتے، ان کو تحلیل نہیں کر سکتے، اور فی الفور جو ہے وہ پنجاب کی اسمبلی کو بچانا مقصود تھا، لہٰذا یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو سیکریٹریٹ میں جمع کیا گیا، اور اس میں کوئی یہ خلاف آئین کام نہیں ہے، خلاف قانون کام نہیں ہے، یہ عین آئینی اور قانونی کام ہے جو کہ کیا گیا ہے۔ البتہ اعتماد کا جو ووٹ ہے اس کے اوپر اب بہت سی باتیں جو لیگل پوائنٹس آ رہے ہیں، قانونی ماہرین جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے سبطین خان صاحب بھی کچھ پوائنٹس اٹھا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب تحریک اعتماد یعنی اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر صاحب نے لکھ دیا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ جب اعتماد کے ووٹ کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 186 کا نمبر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نے یا رولنگ پارٹی جو ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو وہ تحریک انصاف کو وہ نمبر پورا کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ نمبر پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور پھر تحریک عدم اعتماد کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کو اپنے نمبر شو کرنے پڑتے ہیں، اور حکومت کو بھی اپنی بچانے کے لیے اپنے نمبر دینے پڑتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پہ پہلے ووٹ ہوگا یا اعتماد کے جو تحریک ہے اس کے اوپر پہلے پروسیڈنگز ہوں گی۔ سبطین خان صاحب کے تو تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے، اور فرض کیا اگر یہ عدالت میں جاتا ہے کہ دونوں میں سے کیا معاملہ سامنے آئے، تو کیونکہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے، بہت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ دونوں کے پاس 186 جو ہیں وہ تقریباً ناممکن ہیں یا مشکل ہیں، حکومت کے پاس بھی اور اپوزیشن کے پاس بھی۔ تو ایسی صورت میں عدالت کہہ سکتی ہے، جیسے پہلے فیصلہ کیا گیا تھا، کہ جو موجود اراکین ہیں ان میں سے جو ہے وہ آپ ان کی اکثریت کو تسلیم کیا جائے۔ اس میں بہت سے لوگ ایبسٹین بھی کر سکتے ہیں، اعتماد کے ووٹ میں بھی ایبسٹین کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی جو کلاز ہے وہ بھی عائد نہیں ہوگی، اور عدم اعتماد کے طور پہ اگر کچھ لوگ ایبسٹین کرتے ہیں تو جو موجودہ ہوگی تعداد اس کے اندر سے ہی آپ کو جو ہے وہ ووٹ لینا پڑ سکتا ہے، جو ہماری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے۔ تو یہ کافی دلچسپ ہوگا، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ کافی زیادہ پر اعتماد نظر آتی ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں، اور 186 اگر وہ لے آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ اپوزیشن کے اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ بن سکیں۔ اور سنائی دے رہا ہے، جو کہ ابھی تک ذرائع بتا رہے ہیں، کہ ملک احمد صاحب جو ہیں ان کے کافی زیادہ امکانات روشن ہیں، پرویز الہی صاحب کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا گیا ابھی تک
کہ ان کو جو ہے وہ نہ بنایا جائے اپنے کینڈیڈیٹ کے طور پہ. اس کے لیے ظاہر ہے کہ جوڑ توڑ وغیرہ چل رہا ہوگا، اور منصر الہی صاحب اگر تحریک انصاف کے ساتھ آؤٹ رائٹلی جاتے ہیں تو پھر پرویز الہی صاحب کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ وہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئیں. سو دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا، یہ مقابلہ دیکھنا، یہ دنگل دیکھنا. لیکن ایک بات چلتے چلتے میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کا اس وقت متحمل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ٹیکنوکریٹ یا کسی اور سیٹ اپ کی بات سوچ رہے ہیں اس کا قطعی طور پر پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ایک آئین کے اندر ایک اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کے حوالے سے ضرور بات موجود ہے، اور وہ آئینی قانونی طریقہ بھی ہے، لیکن اس کو بھی ظاہر ہے کہ اگر بہت پرابلمز ہوئے ہوں یا ایسی جنگی حالت ہو یا معاشی حالات خراب ہو تو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک الگ آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. پنجاب پہ نظر رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ نگہبان.